وسلم على حبيبك خير الخلق وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں تدبر، تفکر اور تفقع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ دعا کیجیے ہمیں اس آیت کا نور، اسرار و رموز اور انوار و تجلیات عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے من کا تزکیہ فرمائے اور ہمیں ہر آیت سے ہدایت اور نصیحت لینے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت اور رضا کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، اور قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے سینے کا نور بن جائے اور ہماری زندگی کا رہنما بن جائے، اور قبر میں اور حشر میں یہی قرآن ہمارا شفیع بن جائے اور ہمیں قرآن والے کی شفاعت نصیب ہو۔ ان حسین نیتوں کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے جو نیت لے کر آپ قرآن میں داخل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں۔ جیسے نماز میں داخل ہونے کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طرح قرآن میں داخل ہونے کے لیے بھی من پاک نیت صاف کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اللہ کی طہارت اور خشیت اور محبت، اطاعت اور رحمت حاصل ہو۔ تو جتنا ادب ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے کرم ہوگا۔ آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، آپ آیت پر نظر رکھیں، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں سے۔ دیکھیں اگر آپ اس کے لفظوں پر بھی غور کریں نا، تو آپ کو معنی خود بخود سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ دیکھیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہت سے نکتے ہیں، نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، ہدایتیں ہیں اور اسرار و رموز ہیں۔ تو آیت کا دیکھیں آغاز ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت نمبر 30 سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کی ہلکت اور خلافت کا واقعہ سنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی واقعہ سناتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ جیسے عام زبان میں میں کہوں، جیسے ماں بچے کو کوئی کہانی سناتی ہے، تو ماں اپنے بچے کو کوئی سبق، کوئی نصیحت دینا چاہتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہمیں جب کوئی واقعہ سناتا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے یا انبیاء کا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی نصیحت اور ہدایت اور حکمت کی بات سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں تدبر اور تفکر اور تفقع کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے ہم پر کہ ہم قرآن کو سمجھ کر غور کے ساتھ پڑھیں،
تاکہ ہمارے دل پر جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں وہ نہ آئیں، بلکہ قرآن کا نور آئے اور اللہ کا نور اور سکینہ ہمارے دلوں پر نازل ہو۔ تو یہ بات نوٹ کریں، جتنا ہم قرآن میں غور کریں گے نا، اتنا ہی اللہ رب العزت کا نور ہمارے سینوں پر، ہمارے قلب پر اترے گا، اور جو حجابات اور جالیں شیطان لگاتا ہے وہ ہٹتے چلے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج جو ہمارا حال ہے، ہمارے دل پر شیطان کے وسوسے اور حملے اتنی جلدی اثر کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم نور نہیں لیتے، جس کی وجہ سے شیطان کا فطور ہمارے دلوں پر آ جاتا ہے، اور پھر ہم غرور میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، نقطوں سے نقطے مل رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نور نہیں آتا، شیطان کا فطور آتا ہے اور ہم میں غرور آ جاتا ہے۔ یہی تو شیطان کا سب سے بڑا تھا کہ وہ غرور کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے رجیم ہوا، اور اس کا سارا زور اسی بات پہ ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح غرور میں آ جائیں، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو علم کا غرور، کسی کو اپنے حسن کا غرور، کسی کو طاقت کا غرور، کسی کو حکومت کا غرور۔ اس طرح شیطان ان کو غرور، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نشہ لگا کے، مست کر کے، اپنے کے دنیا کے جو مال ہے یہی سب کچھ ہے، غرور میں ہی تو شیطان پھر کہتے ہیں نا اکڑ سے، تو پھر وہ تکبر، اور پھر وہ اپنے اثر میں لیتا ہے، پھر وہ اپنی جکڑ میں لیتا ہے، پھر وہ سحر میں لیتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہی شیطان چاہتا ہے، اپنا مکر اس وقت تک رکھتا ہے جب تک دل پر مہر نہ لگ جائے، اور پھر قبر میں ایسے لوگ اتر جاتے ہیں اور پھر اللہ کے قہر، دائمی قہر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں شیطان اپنے مکر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن میں تدبر اور تفکر کریں گے نا، تو پھر اللہ کا نور ہمیں رستہ دکھائے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہم کبھی بھی شیطان کے فطور کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارا جہاد ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا نورانی جہاد ہے، یہ ہم اللہ کی طرف نوری سفر کر رہے ہیں، تاکہ ہماری روح، جتنا ہم اللہ کی طرف یہ نوری سفر، یہ جہاد کریں گے نا، اتنا ہی ہمارے من میں نور اترے گا، ہماری روح کو نور ملے گا، اور ہمارے ایمان کو نور ملے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور جو اگلا سارا سفر ہے نا روح کا سارا سفر نور پہ ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ جتنا روح کے اندر نور ہوگا، اتنے ہی روح کو پر ملے گا، اتنی ہی روح کو پرواز ملے گی، اتنا ہی روح کو سرور ملے گا، اتنا ہی روح کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی بارگاہ میں درجات اور مقامات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاد میں قائم دائم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا بظاہر اللہ تعالیٰ واقعہ سنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہت سی حکمتیں اور زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بھی سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نصیحت تھی، حکمت تھی، عزت تھی، برکت تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے۔ حالانکہ اللہ واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے احکام کو نازل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، یعنی ہم نے اپنی صفات، اپنی ذات اور اپنے اسماء، اپنی تمام تر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجلیات، میں نے حکم دیا، ہم نے حکم دیا۔ اللہ میں نہیں کہتا، ہم نے دیا، کیونکہ اس ایک حکم میں بہت سے اللہ کے انوار و تجلیات، رحمتیں، برکتیں، نصیحتیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے ہم نے۔ یہ بھی نقطہ نوٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے، اللہ تعالیٰ یہ واقعہ یاد دلا کے ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو شیطان نے ہمارا حکم نہیں مانا تھا، تو اس کے ساتھ کیا اس کا انجام ہوا۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن کی آیات کو دیکھو، اللہ کے احکام کو دیکھو،
اور اللہ کی حدود میں زندگی گزارو۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کہا اپنے جذبات کو دیکھو، اپنے خیالات کو دیکھو، اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے واقعات، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا خیالات، کسی چیز کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے تو اللہ کی آیات اور احکام کو دیکھو۔ اور یہی شیطان نے نہیں کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جب حکم دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، حکم تو ہمارا تھا نا، بات تو یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان نے اس بات پہ الجھنا شروع کر دیا کہ میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے، جس کی تخلیق ہوا، پانی اور مٹی کے اجزاء سے ہوئی ہے، جبکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ تو شیطان نے اللہ کا حکم دیکھنے کی بجائے کیا دیکھا؟ اس نے کہا انا خیر، میں، اس نے اپنی میں کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ یہ نصیحت دیکھیں، یہ نصیحت کی بات آئی نا ہمارے لیے کہ ہم نے بھی زندگی میں اللہ کے لیے جھکنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے، للہ، یہیں سے تو میں نے سیکھا ہے، للہ، باللہ، للملائکۃ، اللہ کہتا ہے میں نے للملائکۃ، ملائکہ کو سجدے کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، للہ حکم تھا نا، حکم تو للہ تھا، تو بات تو حکم کی تھی، بات تو للہ کی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا سجدے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں سجدہ وہیں کرتا ہوں جس جا نظر آتے ہو، سجدہ وہیں کرتا ہوں، اس سے نہیں مطلب کعبہ ہے کہ بتخانہ، مجھے تو اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے، مجھے تو اپنے رب کی ماننی ہے۔ ہم تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ہم صرف اگر دیکھتے ہیں تو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کو دیکھتے ہیں، اور یہی تو شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اپنی ذات کو دیکھ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ نقطہ نوٹ کریں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے اپنے حالات دیکھ، وہ ہمیں کہے گا اپنے جذبات دیکھ۔ جب بھی دیکھیں حق کی بات آئے گی، شیطان کہے گا تو اپنے جذبات دیکھ، یعنی جیسے میں آج کی زبان میں کہوں نا، شیطان کہے گا اپنا موڈ دیکھ، تیرا دل نہیں کر رہا نا ابھی نماز پڑھنے کو، تیرا دل نہیں کر رہا نا قرآن کی کلاس میں جانے کو، تیری طبیعت نہیں نا ٹھیک، تو اپنے حالات دیکھ، تو دیکھنا تو گھر میں کتنے کام ہیں، تو اپنے واقعات دیکھ، اپنے معاملات دیکھ، شیطان کہے گا۔ تو شیطان ہمیشہ کیا دکھائے گا آپ کو؟ اپنے حالات، واقعات، جذبات، خواہشات اور خیالات دکھائے گا، اور آپ کو کیا بلائے گا؟ اللہ کے آیات اور احکام بلا کر حدود سے باہر لے جائے گا۔ آپ سوچیں ذرا کتنے نکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ دیکھنا، اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ شیطان نے اپنے آپ کو دیکھا تھا نا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ تو یہی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اگر تم نے بھی اپنے خیالات دیکھے، اپنے جذبات دیکھے، اپنے حالات دیکھے، تو پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نکتے سمجھاتا ہے کہ شیطان ہمیں تکبر سے مکر کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اپنی ذات کو دیکھ اور اڑ کے بیٹھ جا، اپنے حالات دیکھ اور ڈٹ جا، میں نہیں کر سکتا، میرے سے تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی میں نے آزمائش اس کی وسعت سے زیادہ کی ہو۔ وسعت سے زیادہ تو اللہ کسی کو آزماتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو بڑھا چڑھا کے ہمیں کہتا نا شیطان، تیرے سے زیادہ بری حالت تو کسی کی ہے ہی نہیں، تیرے سے زیادہ برے حالات تو کسی کے ہے ہی نہیں، تیرے سے زیادہ بدقسمت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے حالات، واقعات، جذبات، خواہشات میں گھیر کے ہمیں جکڑتا ہے، تاکہ ہم تکبر کرنے والے، مکر کرنے والے، مکر اسی کو کہتے ہیں، مکر اسی کا نام ہے۔ میں جب بھی بات کروں اپنے حالات کی وجہ سے کہوں، میں اپنے حالات کی وجہ سے نا یہ نہ کر سکی، اپنے واقعات کی وجہ سے نا میں کچھ کر نہ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی تو شیطان نے کیا تھا، اس نے حالات، واقعات دیکھے، اس نے اللہ کا حکم اور آیات کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تکبر سے بچنا، مکر سے بچنا، اکڑ سے بچنا، شیطان کی جکڑ سے بچنا،
اور شیطان کے سحر سے بچنا۔ شیطان سحر میں، یہ جو شیطانی سحر ہوتا ہے نا، جادو، یہ سحر بھی انہی لوگوں پہ کام کرتا ہے، انہی کے اوپر چلتا ہے جو مکر اور جکڑ میں پہلے شیطان کی آتے ہیں، پھر ان کے اوپر سحر بھی چل جاتا ہے، اور پھر ان کے دلوں پر اللہ مہر بھی لگا دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ اب فرشتوں کے جو حالات تھے وہ کیا تھے؟ فرشتوں کی حق کی طرف رغبت تھی، اللہ کی خشیت اور اطاعت۔ فرشتوں کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی رغبت، اللہ کی خشیت اور اللہ کی اطاعت، کیونکہ وہ اس پر مقرر ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، فرشتے اس پر مقرر ہیں، فرشتے عاجز ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مقرر کا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے باہر جا نہیں سکتے۔ فرشتے اللہ کی رغبت میں ہیں، خشیت میں ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا ملائکہ کو تو انہوں نے سجدہ کیا، کیونکہ وہ رغبت، خشیت اور اطاعت میں ہیں، تو انہوں نے سجدہ کیا، وہ سجدے میں گر پڑے، وہ سجدے میں گر پڑے۔ اور دیکھیں دو سجدے ہیں نا، ایک اطاعت کا سجدہ فرشتوں نے کیا، اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے اطاعت کا سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب فرشتوں نے ایک سجدہ کر کے دیکھا کہ شیطان اکڑ گیا ہے، شیطان اللہ کے آگے تکبر میں آ گیا ہے، مکر میں، تو فرشتے پھر سجدے میں گر گئے خشیت سے۔ انہوں نے شکر کا سجدہ دوسرا کیا کہ شکر ہے ہم اکڑ میں نہیں گئے، ہم تکبر میں نہیں گئے، اس لیے انہوں نے پھر دوسرا سجدہ جو کیا وہ شکر کا سجدہ تھا۔ اس لیے ہر نماز میں ہم بھی دو سجدے کرتے ہیں، وہ فرشتوں کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرشتوں کی طرح نورانی بنا دے، ہم بھی نور والے، اطاعت والے، خشیت والے، اپنے رب کی اطاعت والے، رغبت والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا کیونکہ وہ تو تھے ہی ایسے، اطاعت میں، رغبت میں اور خشیت میں تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا۔ انکار اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اس نے انا خیر، اپنی ذات کو دیکھا۔ یہی تو میں آپ کو نقطہ سمجھا رہی تھی کہ ہم نے زندگی میں نصیحت کیا لی اس واقعے سے، اپنی زندگی کے لیے کیا نصیحت میں نے لی کہ میں نے کبھی بھی اپنے حالات، واقعات کو نہیں دیکھنا، اپنے جذبات، خواہشات کو نہیں دیکھنا، میں نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب کعبہ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب ہے میں حاضر مولا تیرے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے احکام کیا ہے؟ یہ قرآن سارا کیا ہے؟ یہ قرآن سارا اللہ کے احکام ہی تو ہیں۔ تو آپ سوچیں اگر ہم قرآن کو پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، تزکیہ کرتے جائیں، تو ہم نے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر ہم نے لبیک کہتے ہوئے جانا ہے، تو ہی ہمارا دین قائم ہوگا، تو ہی ہمارا قرآن قائم ہوگا، تو ہی ہم اللہ کی بندگی کر پائیں گے، تو ہی ہم شیطان کے مکر سے بچ پائیں گے۔ تو اللہ کا حکم صرف یہ تو نہیں ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم صرف یہ تو نہیں ہے کہ روزے رکھو۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس دین کو قائم کرو، یہ دین پہلے قائم کرو۔ پہلے اللہ کہتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا یہ آیت ہے، ہر آیت اللہ کا حکم ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہر آیت میں اللہ کا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، عبرت ہے کہ نہیں؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن میں سے اٹھا لیتے ہیں مرضی کے حکم کہ نماز پڑھ لی بس، قرآن پڑھ لیا بس روزے رکھ لیے فرض، حالانکہ حکم بنیاد سے شروع ہوتا ہے، بیس سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کہتا ہے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر دین کو قائم کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبغۃ اللہ والے بنو، پھر اللہ کہتا ہے مسلم بنو، پھر متقی بنو۔
پھر اقیم الصلاح ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ ہم نے کیا غضب کیا ہوا ہے کہ جو کوئی حکم ہم پکڑ لیتے ہیں اور کئی حکم ہم چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے قرآن میں نا، قرآن کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جو یہودی کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ، یہودی مطلب کہ جو حکم ہوتے تھے مطلب کے، جو ان کی آسانی کے ہوتے تھے، فائدے کے ہوتے تھے نا، جو ان کے لیے اچھے ہوتے تھے، جن سے انہیں فائدہ ہوتا تھا، وہ مان لیتے تھے، اور جو انہیں پسند نہیں آتے تھے، جس سے وہ سمجھتے تھے ان کی دنیا میں ان کے لیے مال و متاع میں کمی ہو جائے گی، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے جو یہودی ہیں نا، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، وہ غضب والے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو آپ سوچیں ہمارا جو حال ہے وہ یا تو گمراہوں والا ہے یا غضب والوں کا ہے۔ اور نماز میں روز کہتے ہیں اللہ کو، نہ میں گمراہوں میں ہونا چاہتا ہوں، نہ غضب والوں میں ہونا چاہتا ہوں، میں تو صراط المستقیم پر ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن صراط المستقیم کا جو راستہ ہے نا، وہ قرآن سے جاتا ہے، آیت بائے آیت، آیت بائے آیت۔ آپ ہر آیت کو آپ اس کو سمجھیں اور اس سے تزکیہ اور ہدایت لیں، اس سے نور لیں، اور اس کے اسرار و رموز اپنے اندر اتاریں، تاکہ آپ کا من روشن ہو، من پاک ہو، نیت صاف ہو، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ حاصل ہو۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہمارا حال بھی شیطان کی طرح ہے۔ کتنے اللہ کے حکم ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں۔ ہم دین کو قائم نہیں کرتے، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، اور ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہماری نماز بھی قائم نہیں ہوتی۔ تو یہی تو شیطان نے ہمارے ساتھ مکر میں ہمیں جکڑ کے اثر میں رکھا ہوا ہے کہ آج تک ہم اس سحر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمیں شعور ہی نہیں کہ میں نے تو دین کو بھی قائم کرنا ہے، میں نے تو قرآن کو بھی اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے، میں نے تو اپنے اوپر صبغۃ اللہ چڑھانا ہے، میں نے تو اعمال کا وزن بھی قائم کرنا ہے۔ دیکھیں، اعمال کا وزن بھی قائم کرتے ہیں، من پاک اور نیت صاف ہو تو ہر جو عمل ہے نا، اس کا وزن بھی قائم ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقیم الوزن بالقسط، وزن کو بھی قائم کرو۔ ہم تو عمل کرتے ہیں کھوکھلے، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں نا بے وزن کے ہیں، کھوکھلے ہیں، دکھاوے کے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے جو بھی عمل کرو وہ وزن والا ہو، من پاک اور نیت صاف والا ہو، جو بھی کام کرو وہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ والا ہو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو کام من پاک اور نیت صاف سے ہم کریں گے نا، جو بھی کام ہم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں کریں گے نا، وہ وزن والا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا وزن ہوگا، اور وہ اخلاص والا ہوگا۔ اور یہی وزن والا تو اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھو، اخلاص سے پڑھو، اور وہ کلمہ پھر ہمارے اعمال نامے میں باری ہو جائے گا، ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ انکار کرو، جہاں جب ہمارا دل نہ مانے وہاں انکار کرو، یعنی کہ تم بہتر جانتے ہو۔ شیطان کہتا ہے جو تمہارا دل کرتا ہے نا، جیسے تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو۔ جیسے شیطان نے اللہ کے حکم کا جہاں دل کیا، انکار کر دیا، اپنی ذات کو دیکھا، اللہ کی آیات کو، احکام کو نہیں دیکھا۔ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، ویسے اللہ کو مانتا تھا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، شیطان بھی اللہ کو مانتا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ شیطان بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں، لیکن شیطان نے جو نہیں کیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور یہاں سے آپ اندازہ کریں ہم کس قدر شیطان کے جکڑ میں، مکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ ہم بھی اللہ کے کتنے احکام کو نہیں مانتے، کتنی آیات کو
ماننا تو دور کی بات ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ ہم آیات پر عمل کرتے ہیں. تو یہی تو شیطان کا جال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، حالانکہ اللہ کو جو ہم سے چاہیے، اللہ کو ہم سے متقی، اللہ کہتا ہے پہلے متقی بنو. اور متقی بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عاجزی والے بنو، زاری والے بنو، فقیری والے بنو، اسیری والے بنو، مسکینی والے بنو تاکہ تم بندگی والے بن جاؤ. لیکن شیطان ہمیں ساری زندگی بندگی ہی تو کرنے نہیں دیتا. اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہی تو شیطان کے فریب ہیں جو عام لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور نمازیں پڑھ کے خوش ہوتے ہیں، حج کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی اور نمازی کہلاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو اصل چیز ہے وہ تو متقی ہونا ہے، وہ تو بندگی کرنا ہے، وہ تو عاجزی میں رہنا ہے، وہ تو فقیری ہے جدھر آپ کو شیطان جانے ہی نہیں دیتا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو خلافت عطا فرمائی تھی وہ کس وجہ سے؟ جنات کے اندر کیا تھا؟ یہ دیکھیں، جنات کے اندر بغاوت تھی، شرارت تھی اور طاقت تھی، لیکن کیا ان کے اندر حق سے بغاوت تھی؟ جنات کے اندر حق سے بغاوت تھی. اور جنات کے اندر کیا تھا؟ شرارت تھی، تکبر کی شرارت تھی. آج مجھے بتائیں یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو دوبارہ سے بتا رہی ہوں، حق سے بغاوت تو ہمارے اندر بھی ہے، تکبر کی شرارت ہمارے اندر بھی ہے. کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اسی میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس اگر حکومت ہے، طاقت ہے تو وہ اسی میں لگا ہوا ہے. تو یہی تو جنات کے پاس تھا. کیا تھا؟ حق سے بغاوت، تکبر کی شرارت اور فساد کی طاقت. فساد کی طاقت، یہ شیطان، یہ جنات کے پاس یہ چیزیں تھیں. تو اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمت ہے. اور فرشتوں کے پاس کیا تھا؟ فرشتوں کے پاس اللہ کی خشیت تھی، رغبت تھی اور اطاعت تھی، لیکن اللہ نے ان کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. اب اللہ تعالیٰ کو خلیفہ جب بنانا تھا، جس کو اللہ نے دیکھیں سجدہ تک کروایا، وہ سجدہ کیوں کروایا؟ میں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں. سجدہ کیوں کروایا؟ کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے، جس انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کے اندر سب سے جو زیادہ اللہ کو پسند تھا، جو چیز اللہ نے اس میں ڈالی تھی، وہ عاجزی تھی، وہ علم تھا. عاجزی تھی، علم تھا، وہ اپنے رب کی محبت تھی. محبت تھی. دیکھیں فرشتے محبت نہیں کر سکتے، فرشتے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں. فرشتے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو محبت تھی. اور فرشتے اگر عاجز ہیں تو اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ہیں. تو جو انسان کو اللہ نے نائب بنایا اس کی عاجزی اختیاری ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ نے دونوں جز رکھے، چاہے تو اکڑ جائے، چاہے تو عاجز ہو جائے. تو اللہ کو پسند کیا آیا کہ جو اپنی مرضی سے عاجزی والا ہوگا، مسکینی والا ہوگا، فقیری والا ہوگا، وہی اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوگا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو میں ہمت بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا، لیکن وہ جنات کی طرح بغاوت نہیں کریں گے، وہ میری اطاعت کریں گے. انسان جو میرا نائب بنے گا نا، اللہ کہتا ہے اس کے اندر علم ہوگا، علم تو ہوگا لیکن اس کے اندر عاجزی بھی ہوگی. شیطان کی طرح علم آنے کے بعد تکبر نہیں آئے گا اس میں،
تو خلیفہ وہ بنے گا جس کے اندر علم کی طاقت ہو، دولت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عاجزی بھی ہو۔ یعنی اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ میرا خلیفہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے عاجزی اور مسکینی والا ہوگا، وہ میرا خلیفہ اور نائب اور درجے اور مقامات والا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آیا پوائنٹ؟ اللہ کا خلیفہ کون ہوگا؟ کہ جس کے اندر طاقت ہوگی لیکن وہ اس طاقت کو فساد کے لیے شیطانوں جنات کی طرح استعمال نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر میرا خلیفہ وہ ہوگا جس پر آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی تو وہ شیطان کی طرح اپنے حالات، جذبات اور واقعات کو نہیں دیکھے گا۔ آزمائشیں اور تکلیفیں آنے کے باوجود وہ تجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے گا۔ وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوگا کہ جس کے آگے دنیا ہوگی تو وہ شیطان کی طرح زینتوں کا ہو کے نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ زینتوں کے باوجود سادگی اور فقیری کو پسند کرے گا۔ وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوگا کہ جس کے پاس ہمت اور صحت تو ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ زاری اور مسکینی میں رہے گا۔ وہ اللہ کا نائب ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس فرصت اور صحت ہوگی تو وہ شیطان کی طرح ادھر ادھر وقت ضائع کر کے جذبات اور خیالات اور خواہشات کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنی ہمت، طاقت، صحت کو اللہ کی فقیری اور تقوی کے حصول کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے میرا نائب وہ ہوگا جو طاقت کے باوجود جنات کی طرح باغی نہیں ہوگا، مجھے راضی کرنے والا ہوگا۔ یہ فرق اللہ نے دیکھیں سمجھایا کہ مجھے ایسا بندہ اپنا نائب، ایسی مخلوق کو بنانا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی عاجزی میں، فقیری میں، اسیری میں، زاری میں، سادگی میں، مسکینی میں اور بندگی میں گزارے گا۔ وہ اللہ کا نائب ہوگا، وہ سجدے کے لائق ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم احیینی مسکینی، احیانا مسکینی، یا اللہ مجھے مسکینی والی زندگی دے، مجھے مسکینی والی موت دے، مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مسکینی سے کہا کرتے تھے انا بشر مثلکم۔ یہ انتہا تھی، لیکن اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ اللہ کے نائب اور خلیفہ بن کر آئے تھے، اللہ کے محبوب۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا مسکینی، عاجزی، فقیری، زاری اور سادگی میں ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی اعلیٰ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی میں تو پھر بندگی ہے، اسی میں تو اخروی کامیابی ہے، اسی میں تو اللہ کی بارگاہ کی حضوری ہے، اور اسی میں امانت داری ہے، اسی میں حق کی سربلندی ہے، اسی میں انصاف پسندی ہے، اسی میں وعدے کی پاسداری ہے، اسی میں اور ایسے ہی لوگوں کی زبان پر پابندی ہے، وہ وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نائب ہوتے ہیں نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو اللہ کے نائب ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، جو پیروی مصطفیٰ والے ہوتے ہیں، وہ حق کے ترجمان ہوتے ہیں، وہ حق کا بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ حق کے تابع فرمان ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ للہ ہوتی ہے، وہ ہر کام للہ کرتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، باللہ ان کی نیت ہوتی ہے، اللہ کے دی ہوئی طاقت سے بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں مع اللہ
اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کے کام کے لیے جاتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا حال توکل علی اللہ ہوتا ہے، وہ نہ گھبراتے ہیں نہ ڈولتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، حسبی اللہ۔ اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب غار میں چھپے ہوئے تھے تو جب دشمن بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ اگر دشمن کافر ذرا نیچے دیکھیں پاؤں کی طرف تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بالکل غم نہ کرو۔ تو یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، مع اللہ، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، پھر اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کے لیے وکفا بربی کا ہادیاں و نصیرا، اللہ ان کا مددگار بھی ہوتا ہے اور ان کا رہبر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ رضی اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے دنیا کا ہر دکھ، غم، تکلیف، آزمائش، پریشانی سے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے کبھی نہیں گزرتے۔ دکھوں اور تکلیفوں سے تو گزر جائیں گے لیکن ایمان سے کبھی بھی نہیں گزریں گے، بلکہ ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مشکل سے جب وہ گزریں گے تو ان کے اوپر صبغۃ اللہ چڑھتا جائے گا، دنیا کا رنگ اترتا جائے گا، صبغۃ اللہ چڑھتا جائے گا، اور پھر اسوہ حسنہ میں وہ ڈلتا جائے گا، اور پھر ہوتے ہوتے حزب اللہ والا بن جائے گا، اور پھر نفس مطمئنہ والا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے اور ہمیں اس واقعے سے سمجھا رہا ہے کہ شیطان نے ایسا نہیں کیا تھا تو وہ کیا ہوا؟ پھر اس نے جب انکار کیا، ابا واستکبرا، تو وہ انکار جو تھا وہ اس نے تکبر کی وجہ سے کیا تھا۔ انکار اس کا، دیکھیں اللہ نے ہمیں یہاں سے ایک نقطہ سمجھایا ہے کہ ہم بھی جب انکار کرتے نا، ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ میں بڑا عاجز ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کے کتنے حکم مانتے ہیں؟ حکم ماننا تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ یہ بتائیں اللہ کی کتنی آیات کو ہم جانتے ہیں؟ آیات کو جانیں گے، مانیں گے، پہچانیں گے تو ہی اس کا حکم مانیں گے نا۔ تو یہ زبانی کہتے پھرنا کہ میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا عاجز ہوں، اس میں عاجزی نہیں ہوتی، اس میں بھی بڑائی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اصل عاجز بندہ وہ ہوتا ہے جو ایک ایک آیت سے گزرے، ایک ایک لفظ سے نصیحت، حکمت، ہدایت، تزکیہ اور اپنے رب کا مراقبہ لیتا جائے، اور پھر اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ حقیقی دائمی عاجزی ہوگی، پھر وہاں سے فقیری ملے گی، پھر وہاں سے حضوری ملے گی۔ یہ صرف یہ مجاہدے سے ملے گی، یہ زبانی دعوے بیٹھے بٹھائے کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، جیسے شیطان کے پاس میں نے آپ کو بتایا نا علم بھی تھا، شیطان حتیٰ کہ شیطان دائی اللہ بھی تھا، دیکھیں کتنی ڈرنے کی بات ہے، شیطان مبلغ بھی تھا کہ نہیں؟ عالم بھی تھا، مبلغ بھی تھا، مدرس بھی تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ ابا واستکبارا، انکار تھا، اس کے اندر کفر تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں اس نے ایک حکم نہیں مانا اور اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اللہ ایک نقطے سے ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا جو ایک حکم بھی اگر تم نہیں مانو گے نا، جیسے اللہ کہتا ہے پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر ہم نے ایک ٹانگ باہر رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ ہماری سوچ ہے، جس طرح کے ہمارا پرورش ہوئی ہے، براٹ اپ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دین دنیا ساتھ ساتھ۔ دین دنیا ساتھ ساتھ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹانگ ادھر رکھو، ایک ٹانگ ادھر رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں جو بندہ ایک وقت میں دو کشتیوں میں سوار ہو اور ایک کشتی جا رہی ہو دائیں،
ایک جا رہی ہے بائیں، تو جس بندے نے دو کشتیوں میں، دائیں ہاتھ والی بائیں ہاتھ والی دو کشتیوں میں پیر پھنسائے ہوں اور کہے میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ سوچیں اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بیچ پانی میں تباہی میں گرے گا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ دین کا نہ ایمان کا، کہیں کا بھی وہ نہیں ہوگا۔ تو یہی تو شیطان نے دیکھیں یہ مکر کے جال پھیلائے ہوئے ہمارے چاروں طرف۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھاتا ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ کا مطلب ہوتا ہے دین کے تابع زندگی کو کرو۔ یہ تمہاری جو زندگی ہے نا، اس کا ہر رنگ صبغت اللہ ہو، ہر رنگ تمہارا جو ہے نا دینی، نورانی، اسلامی ہو اور روحانی ہو۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ہم نے ایسا کیا؟ ہم تو کہیں دینی ہیں، کہیں دنیاوی ہیں، کہیں سماجی ہیں، کہیں رواجی ہیں، کہیں رسمی ہیں، ہمارے کئی رنگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک رنگ والے، ایک رنگ والے صبغت اللہ والے بن جاؤ، جو شیطان ہمیں بننے نہیں دیتا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک رکھا ہے۔ ایک دل کا مطلب ہوتا ہے ایک دل میرا گھر بناؤ اور ایک رنگ والے بن جاؤ اور ایک راستہ صراط المستقیم پر چلو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انعمت علیہم، ایک صحبت انعمت علیہم کہ میں بیٹھو تاکہ تمہیں پھر میں آخر میں اپنی رضا کا مقام نفس مطمئنہ تک لے جاؤں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے ایک میری من، ایک میری، ایک تیری۔ شیطان نے نا ہمارے ساتھ حصہ داری ڈالی ہوئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو حصہ داری، بزنس، سودا تو ہمیں کرنا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کرنا تھا، لیکن شیطان نے مکر چلا کے نا اپنا بیچ میں سے سودا ہمارا اپنے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے تیری خواہشیں، تیری چاہتیں، تیری محبتیں، تیری زینتیں، تیری رغبتیں تجھے ملیں گی، بس تو میری مان، بس تو میری مان، اور میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے گناہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا رسمیں پوری کر، میں تجھے کہوں گا دنیا کے پیچھے چل، خاندان کے پیچھے چل، سٹیٹس بنا، تیرا بھلا کروں گا۔ تو شیطان نے یہی تو اللہ سے کہا تھا میں انہیں گناہ ایسے حسین بنا کے انہیں لپیٹوں گا نا گناہوں میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ گناہ ہے۔ آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں کس نام پہ؟ رسموں کے نام پہ، فیشنوں کے نام پہ، خاندانوں کے ساتھ چلنے کے لیے ہم ایسی رسمیں، ایسی حرکتیں، ایسے ہم رواجوں کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے یہ مہندیاں، تیل مہندی کرنا، یہ ڈھولکی رکھنا، یہ نہ سنت ہے، نہ شریعت ہے، نہ طریقت ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ صرف خاندانی، رسمی، سماجی، روایتی باتیں ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ لہون و لعب ہے، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے قرآن کی نظر میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو شیطان کے حربے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے گناہ کرواؤں گا لیکن تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تو سمجھے گا کہ میں اپنے خاندان اور رشتہ داروں، حقوق العباد پورے کر رہا ہوں۔ میں اسے حسین ٹائٹل بنا کے پیش کروں گا، حسین بنا کے پیش کروں گا۔ ایک تو وہ ہوں گی ویسے ہی زینتیں، زینتیں ہوتی حسین ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ زینتیں کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی، بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میاں بیوی کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ، یہ جائیداد، یہ پراپرٹیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال و دولت، یہ زیورات، یہ سب زینتیں ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہماری رغبت زینتوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ہم نفس پرست لوگ ہیں، اور اوپر سے شیطان زینتوں میں ہی ہمیں پکڑتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، زینتوں میں ہی شیطان ہمیں جکڑتا ہے، مکروں میں پھر پکڑتا ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ چل، اپنی اولاد کے ساتھ چل، اپنے رسم و رواج پورے کر، ساری خوشیاں دھوم دھام سے کر۔ تو یہی تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسے گناہ حسین بنا کے پیش کروں گا کہ تو انہیں ناشکرا پائے گا۔ یہ شیطان نے اللہ کو یہ وعدہ دیا تھا کہ جیسے میں نے تیری نہیں مانی نا، اسی طرح میں تیرے بندوں کو بھی تیرا ناشکرا بناؤں گا۔ وہ دین کو ناشکرے، دین کے لیے ناقدرے ہوں گے، قرآن کے لیے ناشکرے ہوں گے، ناقدرے ہوں گے، نہ قرآن کو جانیں گے، نہ وہ دین کو جانیں گے، نہ وہ قرآن کو سمجھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، نہ دین کو قائم کریں گے، نہ نماز کو قائم کریں گے،
نہ وہ روزے سے نفس کشی کریں گے، یعنی کہ وہ نہ قدرے نہ شکرے ہیں۔ آج ہم ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، ہم کوئی قدر جانتے ہیں؟ نماز کی کیا قدر ہے؟ نماز کو قائم کیسے کرنا ہے؟ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کی معرفت کیا ہے؟ نماز کا مقام کیا ہے؟ نماز کا درجہ کیا ہے؟ نماز کا حال کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی عظمت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ یہی تو ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، معراج والی نماز، اتنا حسین دین دیا ہوا ہے، بہترین دین، اور اللہ نے ہمیں بہترین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا ہوا ہے، ہمیں کسی کی بھی قدر اور شکر نہیں ہے۔ بلکہ ہم قدر اور شکر کس کا کرتے ہیں؟ دنیا کا مال و متاع، خاندان، رشتہ دار، سٹیٹس دنیا کا۔ تو یہی تو شیطان نے کہا تھا اللہ سے میں کروں گا، میں تیری یاد بلا دوں گا انہیں۔ آج دیکھیں ہمیں نماز میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوتی، نماز میں بھی ہم دنیا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خالص اللہ کی یاد کا مقام ہے نماز، وہاں بھی ہمیں دنیا ہی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو قرآن ہے، جو خالص اللہ کی باتیں، اللہ کی یاد ہے، قرآن کا بھی ہمیں کوئی فہم، کوئی شعور نہیں۔ وہ جو تفکر، تدبر، تفقع کرنا تھا نا قرآن میں، وہ سارا ہم نے دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں، دنیا کی خواہشوں میں، رسموں میں، رواجوں میں کیا ہوا ہے۔ تو یہی تو شیطان کا مکر ہے۔ اور اس پہ دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں احساس ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، احساس زیاں جاتا رہا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کارواں کب کا لٹ چکا، کارواں لٹے ہوئے، ایمان کا قافلہ لٹے ہوئے، قرآن کا لٹے ہوئے مدت ہو گئی، اور ہمیں اب احساس زیاں بھی نہیں ہے، افسوس بھی اس کا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کس دولت کو ہم لٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بھی بڑے آرام سے ہوئے ہیں کہ احساس ہی نہیں۔ احساس ہو، احساس کس کو ہوتا ہے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، احساس اس کو ہوتا ہے جس کا دل من زندہ ہو۔ ایک مردہ ہے، مردہ پڑا ہو زمین پہ، اسے کیا پتا وہ زمین پہ ہے کہ وہ اپنا صاف ہے کہ پاک ہے، اندھیرے میں ہے کہ روشنی میں ہے؟ مردے کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا بھی یہ حال ہے، ہمارا من اتنا مردہ ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں، دس از اے فیکٹ، دس از اے ریالٹی۔ میں کہتی ہوں جتنی جلدی آپ کو پتہ لگ جائے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا، تاکہ علاج شروع ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے من اتنے مردہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کیوں مردہ ہوئے؟ من مردہ تب ہوتے ہیں جب دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رغبتیں، دنیا کی فکریں، دنیا کی محبتیں، خواہشیں ہمارے من میں جب آنا شروع ہو جاتی ہے نا، جب کشتی میں پانی آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی ہمیشہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح جس دل میں زینتیں، خواہشیں، دنیا کی رغبتیں، چاہتیں، فکریں، وہ شیطان کی مکریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ من کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ من جو ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے، پھر وہ بیمار ہوتا ہے، پھر وہ سخت ہوتا ہے۔ اتنی سختی دل میں آ جاتی ہے کہ آیتیں پڑھ کے رونا نہیں آتا، اتنا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی حضوری خشیت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ یہ من سیاہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھے تو بے حضوری کے پڑھے۔ یہ دل سخت ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھیں اور رونا نہ آئے، روزہ رکھیں اور نفس کشی نہ کریں، صدقہ خیرات دیں، من پاک نیت صاف نہ ہو، حج عمرہ کر رہے ہیں اور آ کے بھی آخرت کی تیاری مجاہدہ نہ کریں۔ یہی تو شیطان کے بچھائے ہوئے فریب ہیں جس میں ہم گوڈے گوڈے پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان نے تو اللہ سے یہی تو کہا تھا کہ جس طرح میں نے تیرا حکم نہیں مانا نا، تیرے قدر نہیں کی، تیرے حکم کی قدر نہیں کی نا، اسی طرح جو میرے پیروکار ہوں گے وہ تیرے نا قدرے، نا شکرے، نا فرمان ہوں گے،
انہیں نہ تیرے دین کی قدر ہوگی، نہ تیرے کلام کی قدر ہوگی، نہ تیرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی قدر ہوگی، اور نہ ہی انہیں صراط المستقیم کی قدر ہوگی، اور نہ ہی تیری رضا کی کوئی فکر ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے، شیطان کتنا کامیاب، جہاد کرنے کی بجائے شیطان نے یہی تو اللہ سے کہا تھا، یہ فساد کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے یہ باغی ہوں گے نمازی پر ہوں گے باغی، ہوں گے حاجی پر ہوں گے باغی۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے، اس نے تو ایک حکم نہ مانا تو وہ ابلیس ہو گیا۔ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ سوچو تو صحیح، تم نے تو میرے کتنے حکم قرآن میں 6666 آیات قرآن کی اللہ کے احکام ہی تو ہیں، ہم نے تو ماننا تو درکنار، ہم نے تو ابھی کھولنے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، عمل تو کہیں بعد کی بات، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی تو ہم چل رہے ہیں رسموں کے پیچھے، رواجوں کے پیچھے، جس طرح ہماری پرورش ہوئی ہے خاندانوں کے پیچھے۔ ابھی وہ کب وقت آئے گا جب ہم آیتوں کے پیچھے جائیں گے، جب ہم اللہ کے احکام کے پیچھے جائیں گے اور اللہ کی حدود کے اندر زندگی گزاریں گے۔ تو یہی تو شیطان وعدہ لے کے آیا تھا، اور یہی مکر وہ ہمارے اوپر کھیل رہا ہے، اور اس کا مکر بہت کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس نے میرا ایک حکم نہ مانا تو وہ کیا ہو گیا؟ ابلیس ہو گیا، رحمت سے میری دور ہو گیا، وہ تکبر والا ہو گیا، وہ اکڑ والا ہو گیا، وہ مکر والا ہو گیا، وہ میری لعنت کے جکڑ والا ہو گیا، وہ دائم اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، تم تو سوچو، تم نے میرے کتنے حکم نہیں مانے ہوئے، تم نے تو کوئی مجاہدہ نہیں کیا ہوا۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان نے انکار کیا غرور میں آ کر۔ آج دیکھیں ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم بھی جو شرعی مسلمان نہیں بنتے نا، سنت کے بعد شریعت پہ نہیں آتے نا، شریعت کے بعد طریقت پہ نہیں جاتے نا، طریقت کے بعد ہم اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ میں نہیں جاتے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خاندان ہے پیچھے، ہم تو اپنے خاندان کے پیچھے جانا ہے، ہماری تو جس طرح پرورش ہوئی ہے نا، جس طرح ہم نے شروع سے سیکھا ہوا ہے، ہم نے تو اسی طرح رہنا ہے، ہم نے نہیں شرعی پردہ کرنا، اتنی یہ والے ہمیں نہیں پہننے آتے، ہم نے تو جس طرح کا لباس ہم پہننے کے عادی ہیں، جس طرح کے ماحول کے ہم عادی ہیں، بیٹھ کے گپ شپ کی، ہم نے نہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا، جس طرح کی ہماری پرورش ہوئی ہے، ہم نے نہیں اطیع اللہ اطیع رسول میں زندگی گزارنی، ہم تو آپس میں رشتہ دار بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہم نے نہیں انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنا، ہم نہیں اتنی سختیاں کر سکتے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پیچھے بھی خاندانی غرور ہے، میں آپ کو بتاؤں، شیطان کا فطور ہے، ہم بھی مغرور ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی شعور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ شیطان کا گہرا مکر ہے، اور اسی لیے آپ کو یاد ہے سورۃ یاسین میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو طوق پہنائے جائیں گے، ان کے آگے بھی پردہ ہے، پیچھے بھی پردہ ہے، آگے خاندانی غرور ہے، پیچھے انا اور شیطان کا فطور ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے حشر کے دن، ان کے منہ اوپر کو اکڑ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، اللہ کہے گا یہ وہی طوق ہیں جو تو نے دنیا میں ڈالے ہوئے تھے نا، کہ میں بڑے خاندان سے ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا امیر گھر سے ہوں، میں نے نہیں مجاہدہ کرنا، مجھے نہیں قرآن کے راستے میں چلنے کی ضرورت، مجھے نہیں تجاہد فی سبیل اللہ کرنے کی ضرورت۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے شیطان کے اندر غرور تھا، اپنی طاقت کا، اپنے علم کا، اپنے مقام کا غرور تھا نا، اور اپنی ہلکت کا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس کے اندر بھی غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے تیرے اندر بھی یہ غرور ہے نا آج،
خاندان کا ہے، میں بڑا علم والا ہوں، خاندانی غرور ہے، علمی غرور ہے، اور پھر مال و دولت کا غرور ہے، اور پھر رسومات کا غرور ہے کہ ہم تو بڑے اعلیٰ رسمیں کرنے والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہم نے تو اسی طرح کرنا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی غرور ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم وہ جو خاندان کا ماحول جس طرح ہم بچپن میں تھے، ہم وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جس طرح شیطان اپنے مقام اور غرور کی وجہ سے ابلیس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس نے ایک حکم نہ مانا، انکار اس نے کیا ایک حکم کا، تو وہ ابلیس ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم بھی جاگ جاؤ، تم بھی میرے جو احکام ہیں ان کو ماننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، اور یہ جو تمہارے اندر غرور ہے نا خاندان کا، یہ جو تکبر ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں، خاندانی ہوں، بڑا پیسے والا ہوں، تو اللہ کہتا ہے اس سے نکلو، ورنہ ہوگا کیا؟ شیطان کی طرح، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آج تو اگر اسی ظلمت میں رہا نا، خاندان کے، تعلیم کے، پیسے کے، مال و دولت کے، رسم و رواج کے، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ظلمت والی ہے، یہ جہالت والی ہے، یہ غفلت والی ہے، یہ منافقت والی ہے، اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے تیرا انجام بھی، تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تجھے کلمہ بھول ہی جائے گا، تو جن رسموں میں، جن قسموں میں، جن رواجوں میں پڑا ہوا تھا نا، آخر پہ تجھے یہی فکریں ہوں گی، فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں آیا، اور فلانے نو فون کرو، اور فلانے نو بلاؤ، آخری وقت مینوں مل جائے آ کے۔ جو کلمے کی فکر نہیں ہونی، ایمان کی فکر نہیں ہونی، رحمان کی فکر نہیں ہونی، قرآن کی فکر نہیں ہونی، تجھے مرتے وقت بھی خاندان کی فکر ہونی۔ آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ہو رہا ہے۔ جائیدادوں کی فکر ہونی ہے، فلانے نے کتنا لیا ہے، انہیں کتنا لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ دنیا میں بھی تو کافروں کی طرح جائے گا، جس طرح کافر مرتے وقت اپنے مال اور اولاد کی فکر میں ہوتے ہیں نا، ایمان اور رحمان کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے جو دنیا میں رسموں کا، رواجوں کا رہا، پھر آخر میں وہ دنیا میں جب جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان لایا نہیں، آیتوں پر ایمان لایا نہیں، احکام پر عمل کیا نہیں، تو جب مرا تو وہ کفر کی حالت میں تھا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے نہ جاننے والا، نہ ماننے والا۔ کفر وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں، زبان، جیسے علامہ اقبال نے کہا، زبان سے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافری یہی تو ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے خاندان کی فکر ہے، لوگوں کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، تجھے رحمان کی، قرآن کی، اسلام کی، رسول اللہ اسوہ حسنہ کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو دنیا میں انکار کرتا رہا رحمان کا، قرآن کا، رسول کے فرمان کا، وہ کافروں میں ہی شمار ہوگا، کفر پر اس کا انجام ہوگا، اور جب وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا نا تو وہ من الکافرین ہوگا۔ کافرین کون ہے؟ بائیں ہاتھ والے، جو ظالمین ہیں، جاہلین ہیں، غافلین ہیں، منافقین ہیں، وہی کافرین ہیں، اسی کیٹیگری میں مشرکین ہیں، اسی میں شیاطین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ سودے دو ہیں، رستے دو ہیں، دائیں ہاتھ والا بھی، بائیں ہاتھ والا بھی۔ کافرین کا سودا نہ لینا، متقین مومنین کا لینا۔ تکبر والے نہ بننا، عاجز بننا، تاکہ تم اللہ کی خلافت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل بن جاؤ۔ باقی آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور ایمان والا بن